اسد اقبال صاحب کا وہ شعر کہ ہوگا حشر میں ایک جلسہ ایسا جس میں نقیبوں کی حجامت ہوگی، اس طرح کا جو شعر آج سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ہر ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال چرچا کا وشے بنا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت سے لوگوں نے اس طرح کی کومنٹس کیے ہیں جو غلط ہیں۔ کومنٹس کسی کی پرسنل لائف پہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسد اقبال صاحب کلکتوی، ان کے بارے میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ 40,000 50,000 60,000 لیتے ہیں، تو آپ یہ بھی تو دیکھیں بھیا، انڈیا کے فرسٹ لیول کے وہ شاعر ہیں، اللہ نے آواز دی ہے، انداز دیا ہے، اور وہ علم بھی دیا ہے کہ وہ کلام لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور کسی کا لکھا ہوا کلام بھی وہ پڑھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہوں کہ آپ 60,000 میں کیوں بلا رہے ہو؟ غلطی آپ کی ہے۔ آپ علماء اکرام کو ٹارگٹ کرتے ہو، شعراء اعظام کو ٹارگٹ کرتے ہو۔ بہرحال بات نقیبوں سے چلی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں آپ دیکھیں گے تو نظامت جو ہے وہ ایک فن مانا جاتا ہے۔ پہلے 3 فن تھے، تصنیف، تدریس اور تقریر۔ اب یہ چوتھا فن جو ہے وہ نظامت کا کہلاتا ہے۔ سب سے ہارڈ ورک جو ہے، سب سے ہارڈ فن جو ہے وہ تصنیف ہے، کتابوں کو لکھنا۔ آپ دیکھیں جو لکھتے ہیں وہ بڑی محنتیں کرتے ہیں، حوالے لاتے ہیں، اور وہ چیز چھپتی نہیں ہے بلکہ وہ چھپ جاتی ہے، اور اس پر لوگ جو ہے آپ سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کبھی بھی آپ کے پاس آ کر آپ کی کتاب دکھا کر آپ سے بات کر سکتا ہے۔ تو تصنیف جو ہے وہ ہارڈ ورک ہے۔ اس کے بعد ہے تدریس، پڑھانا، قرآن عظیم کا ترجمہ سمجھانا، گرامر سمجھانا، اور طلبہ کو منطق، فلسفہ سمجھانا، یہ تدریس میں آتا ہے۔ تو یہ ہارڈ ورک ہے۔ پہلے تصنیف، تدریس اور تقریر۔ یہ ایک آسان فن ہے۔ کوئی بھی تقریر آپ رٹا لگائیے گا اور دنا دن بولیے گا، عوام تو عوام ہے، اسے تو بس یہ دکھتا کہ ہاتھ کیسے جا رہے ہیں اور تیزی آواز میں کتنی ہے، کس طرح سے بس یہ چیخ رہے ہیں اور اسے مزہ آتا ہے۔ اب جو نقیب ہیں، میں سارے نقیبوں کی بات نہیں کر رہا، کہ تمام ایسے نقیب بھی ملیں گے جو معیاری نقیب ہیں، اچھی نظامت کرتے ہیں۔ آصف پرتاپ گڑھی کو آپ دیکھیں، اور بھی انڈیا کے اندر بہت سے نقیب ہیں جو بالکل جو ہے تلی ہوئی نظامت کرتے ہیں۔ لیکن آج کی جو نئی جنریشن ہے وہ الفاظوں کو رٹ کے آ جاتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان الفاظوں کو، ان القابوں کو کس پر ہمیں بولنا ہے اور کہاں بولنا ہے، کس کے لیے بولنا ہے۔ ایک نقیب صاحب تو نظامت میں ایک شاعر صاحب کا انٹروڈکشن ایسے کرا رہے تھے کہ یہ آ رہے ہیں وہ شاعر جن کی آواز میں بڑی کشش ہے، جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو دریا کا چلتا ہوا پانی رک جاتا ہے، درخت جھک جاتا ہے۔ تو ایسی کوالٹی وہ بیان کر رہے تھے، حالانکہ غلط ہے، ایک طرح سے سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو اللہ نے آپ کی آواز میں وہ کشش دی تھی، وہ معجزہ آپ کو عطا کیا تھا کہ آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان کے پرندے زمین پہ آ جاتے تھے، جانور جتنے تھے جنگلات کے وہ آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، دریا کا چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا، مچھلیاں آپ کی تلاوت سنا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا۔ آج کا نظامت کرنے والا کسی شاعر کے لیے بولے تو یہ غلط ہے۔ تو کچھ نقیب ایسے ہیں جو بہت زیادہ دھوم دھڑاکہ کرتے ہیں۔ اب ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پبلک یہ چاہتی ہے کہ دھوم دھڑاکہ ہو، نعرے لگوائیں اور وہ شعر بہت اچھے سنائیں، اور 10-15 منٹ تک اگر وہ شعر سناتے رہے آپ کو اچھے کہیں گے بہت بہترین نقیب ہے، ورنہ بھیا کون کسی کو پوچھ رہا ہے۔ اب جو انٹروڈکشن کرانے جن خطیب کا، تو دیکھیں اگر ان کو اچھے القاب سے نقیب نہ نوازے تب بھی اس کی آفت ہے، کیونکہ وہ خطیب کہتے ہیں یار کیسا نقیب ہے، نظامت کرنی نہیں آتی، اس کو مت بلانا، اس کو مت بلانا۔ تو یہاں پہ سیاست بھی ہوتی ہے اور کچھ چاپلوسی بھی ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو نقیب اگر خطیب کی تعریف نہ کرے تو وہ ان کا منہ گپا ہو جاتا ہے، وہ پھول جاتے ہیں، گول گپا بن جاتے ہیں۔ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہارے اندر نہیں ہے اس نام سے تم کو کوئی پکارے تو گویا وہ تمہاری تعریف نہیں کر رہا، وہ تمہاری مذاق بنا رہا ہے۔ آپ کو اگر کوئی مفتی کہہ کے پکار رہا ہے اور آپ مفتی ہیں نہیں تو پھر سمجھ لو وہ آپ کی مذاق بنا رہا۔ آپ کو علامہ کہہ کے پکار رہا، آپ ہو نہیں، تو گویا کہ وہ تعریف نہیں بلکہ آپ کی وہ مذاق بنا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کوالٹی ہمارے اندر نہیں ہے اور نقیب اگر اس نام سے پکار رہا ہے تو اس کے کان میں آپ سمجھا سکتے ہیں آئندہ خیال رکھیں، ان القابوں سے مجھے نہ نوازیں۔ یہ عاجزی ہوتی ہے اور اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن یہیں پہ ایک بات اور میں بیان کر دیتا ہوں، غلط ہو تو آپ بتانا، عوام کی بھی سوچ یہی ہے، جب تک کہ ٹائٹل نہ ملے گا نا مفتی صاحب ہیں تب تک کہتے ہیں ہاں
اگر مفتی ہیں تو قابل ہیں، یا قاری صاحب یا حافظ صاحب یا مولوی صاحب ہیں، ارے قاری صاحب ہیں، یہ تو مولوی صاحب ہیں، اب ان کی بھی مجبوری ہے، کہاں تک افتاء کریں گے سب لوگ، سب افتاء تھوڑی کر لیں گے یار، کوئی افتاء کرتا ہے، کوئی علامہ بنتا ہے، تو اب جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی رضا ہمیں دیکھنی چاہیے۔ پبلک تو یہ چاہ رہی ہے مفتی ہو، امامت میں دیکھو تو وہاں مفتی ہو، اگر 12,000 کسی گاؤں میں تنخواہ دے رہے ہیں انڈیا کے اندر، کتنی؟ 12، تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ محدث آ جائے جو عربی میں ہمیں حدیثیں بھی سنائے اور وہ ہمارے ہاں امامت کر لے۔ 12,000 کو وہ اتنا بڑی تنخواہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا مفتی لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت سی امامتوں کے بارے میں، مجھے پتا چلا کہ وہاں صاحب مفتی مانگ رہے ہیں، وہاں یہ مانگ رہے ہیں، تو پبلک کی سوچ یہ ہوگی، تو کچھ لوگ بھیا ایسے ہیں کہ لو تو مفتی چاہیے تو لو مفت کے بتیرے مفتی مل جائیں گے تمہیں، تو کچھ ایسے بھی ہیں جو بھیا ٹائٹل چل گیا تو چل گیا، وہ نہیں منع کر رہے ہیں، بولے چلنے دو، جیسے چلے چلائے جاؤ، حلوہ پوری کھائے جاؤ، لیکن میں کہوں گا نقیبوں سے بھی گزارش کروں گا نظام جو ہے وہ معیاری ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بس ادھر ادھر کے الفاظ رٹے اور بولتے چلے گئے، ہر ایک کے لیے جو جیسا ہو، آپ نے اگر اس کو نہیں سنا کون ہے کیسے خطیب ہے تو کہیں کہ میں بھی آج پہلی بار سنوں گا، انشاءاللہ امید ہے کہ آج حضرت اچھا خطاب کریں گے اور کچھ نہ کچھ آج عوام کو دے کر جائیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بات کریں گے، تو ایسے الفاظوں سے ہمیں آنے والے خطیب کو باندھ دینا چاہیے، اگر وہ قابل ہے واقعی تو بالکل وہ آپ کے سوچ پر کھرا اتریں گے، اور آپ نے پہلی یہ کہہ دیا کہ خطیب اللسان، فصیح البیان، خطیب ہندوستان، خطیب ایشیا اور یوروپ، اور جب وہ مائک پر آئے تو ٹائیں ٹائیں ٹھس، معاملہ بالکل پھس نکلا، تو پبلک بھی کہتی ہے یار یہ نقیب واقعی جھوٹ بولتے ہیں، تو یہاں پہ پھنس جاتے ہیں۔ بہرحال مجبوریاں کچھ نقیبوں کی بھی ہیں، لیکن بالکل ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز قوم کے اندر جانی چاہیے، یہ عادتیں ختم ہو جائیں۔ نذرانے کی جہاں بات ہے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ اسد اقبال صاحب 60,000 لیتے ہیں، 70,000 لیتے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو 60-70 لے رہے ہیں تو وہ اس لائق ہیں، اللہ نے آواز دی ہے، میں نے کہا انداز دیا ہے، آپ کو ضرورت تو آپ بلا رہے ہو، وہ آپ کے پاس نہیں آ رہے کہ ہماری تاریخ لیں اور ہم اتنے میں آئیں گے، آپ کہتے ہو نا، اب ایک انسان کلکتہ سے اتر پردیش کے کسی شہر میں اگر وہ کلام پڑھنے آ رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیے وہ اسد اقبال صاحب ہو یا اور کوئی ہو، اب وہ فلائٹ سے آتے ہیں تو اب مہنگا کرایہ پڑتا ہے، آنا جانا 15-20-30 ہزار روپے تو کرائے میں اڑ جاتے ہیں، تو 10-20 ہزار روپے اگر کسی کو بچ بھی گئے، اور جو انسان اسی لائن میں ہے جس کا یہی معاملہ ہے کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ اسی چیزوں میں دے رہا ہے، تو اس کا بھی تو گھر بار پریوار ہوتا ہے، چلانا ہوتا ہے، تو آپ جہاں ایک شاعر کو، ایک مقرر کو اگر 20,000-30,000 دیتے ہو تو آپ کو درد ہو رہا ہے، اور وہ آپ روز نہیں دے رہے ہو، سال میں کبھی آپ نے جلسہ کرا دیا تو آپ دیتے ہو، کہیں پر کسی شہر قصبے میں ہو گیا تو وہاں دیا جاتا ہے، ہر جگہ ہر گاؤں والے بھلا کب رہے ہیں پہلی بات تو، اور فبدیاں کسنے کے لیے سب کے منہ نکل کے باہر آ جاتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ آواز بلند کریں، بولیں، لیکن جہاں آپ 70, 60, 50, 40, 30 ہزار نذرانہ لینے والے ان علماء کے بارے میں بول رہے ہیں جن کی تعداد ماتر 20 سے 25 ہوگی پورے انڈیا کے اندر، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور ان علماء کی جن کی تعداد لاکھوں میں ہے اور ان کی تنخواہیں 5,000, 6,000, 8,000 اگر دے رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، 9 تک تو بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ اپنی آواز کو بلند کریں، آپ بولیں۔ یہ دیکھیے علماء کی جماعت ہوتی ہے، یہ کبھی احتجاج نہیں کرتے، کبھی ریلی نہیں نکالتے، کبھی یہ دھرنے پہ نہیں بیٹھتے کہ ہم تراویح نہیں پڑھائیں گے یا ہم اس بار جمعہ نہیں پڑھائیں گے یا یہ نہیں کریں گے، نہیں، پڑھاتے ہیں 9,000 میں، 7,000 میں، دیکھیں آپ 2-2 ہزار کلومیٹر لوگ اپنے گھروں سے دور امامتیں کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو جن کی تنخواہیں 10,000 ہے، پورا پریوار ان کا ساتھ میں رہ رہا ہے، کیا کرے گا 10,000 میں آج اس مہنگائی کے زمانے میں، تو ان کے لیے بھی آپ بولیں، جو چند علماء جن کا معاملہ اچھا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، ان کی ہمیں ضرورت ہے، تو ہم اپنی ضرورت پہ انہیں بلاتے نہ بلائیں، وہ تمہارے گھر یا زبردستی تو آتے نہیں ہیں، حالانکہ عالم کا قدم اگر کسی گاؤں یا بستی میں پڑتا ہے تو اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے، لیکن سوچ آپ دیکھیں، عمران پرتاپ گڑھی کو آپ سب جانتے ہیں، اس وقت پولیٹکس میں ہیں، کانگریس کے نیتا ہیں، پوچھا تھا ان سے کہ 5 لاکھ آپ لیتے ہو پروگرام کے ایک مشاعرے کیوں لیتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ کا شاعر اچھی گاڑی میں گھومے، اچھی بائک میں گھومے، اچھے مکان میں رہے، تو ایک وہ جو مشاعرے پڑھنے والے شاعر ہیں وہ 2-2, 3-3 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، یہاں اگر کوئی ایک عظیم خطیب، عظیم شاعر کچھ روپے اگر لے لے
اور اس کے اوپر اتنی کامنٹس اتنی زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے میرے بھائی. پہلے آپ خود کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اپنی مسجد کے اماموں کا کیا حال کر دیا, مدرسوں کا کیا حال کر دیا کہ مدرسے خالی ہو چکے ہیں, کوئی اپنے بچے کو عالم, حافظ, مولوی, مفتی بنانے تیار نہیں ہے, سب جو ہے وہ لائن چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی اپنے بچے کو کام پہ ڈال رہا, کوئی کاروبار میں ڈال رہا, کوئی ہندی انگلش کے اسکولوں میں ڈال رہا, مدرسوں میں بلانے پر بچے نہیں آ پا رہے ہیں, ڈھونڈنے سے بچہ نہیں مل پا رہا ہے. تو یار سوچ کو بدلو, ستارے بدل جائیں گے, نظر کو بدلو, نظارے بدل جائیں گے. کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, دشاؤں کو بدلو, کنارے بدل جائیں گے. یہ ضرورت ہے اس بات کی. تو میں یہی کہوں گا کہ ہم کسی کی پرسنل لائف پر کومنٹس نہ کریں. اسد اقبال صاحب کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہو کہ اتنا پیسہ لیتے ہیں, لیکن آصف پرتاپ گڑھی صاحب نے ایک جلسے میں نظامت کے دوران ان کا انٹروڈکشن جب کرایا تو بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں, غریب بیٹیوں کے رشتے بھی کراتے ہیں. سنیے ان کی زبان سے. اسد اقبال کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگ کماتے ہیں اپنے لیے, وہ کماتا ہے غریبوں کے. اب آپ کو شاخ نہ گزرے کہ اتنے پیسے وہ کیوں طلب کرتے ہیں. بہت سارے غربا کے دروازے ہیں, بہت سارے مساکین کی جوان بیٹیاں ہیں. جب نعت کی محفل ہندوستان میں کہیں منعقد ہوتی ہے تو وہ ان سے زیادہ اس کا باپ خوش ہوتا ہے کہ اسد اقبال میرے محلے سے, میرے شہر سے باہر جا رہے ہیں, اور کل جب واپس آئیں گے تو میری غریب بچی کے رشتے کا معقول انتظام ہو. آصف پرتاپ گڑھی کو آپ نے سنا, انہوں نے کہا کہ یہ بچیوں کے رشتے بھی کراتے, بہت سے غریبوں کو پیسہ دیتے ہیں, دان کرتے ہیں. اسد اقبال صاحب کا عمل ہے کہ وہ چھپا کے کرتے ہیں, ورنہ آج کا دور تو وہ ہے کہ 1 درجن کیلے اسپتال میں اگر نیتا لوگ اگر کسی مریض کو دینے جا رہے ہیں تو 12 لوگ اس وہاں کھڑے ہو کے فوٹو کھینچا رہے ہیں, ویڈیو بن رہی ہے. 1 درجن کیلے پہ 12 لوگوں کی فوٹو آ رہی ہے کہ یہ مریض کو جو ہے کیلے پیش کرتے ہوئے. تو آپ اندازہ لگائیے, وہ دکھا رہے ہیں, اور اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے, نیت اچھی ہوتی ہے. وہ صدقہ وہی کامیاب ہے کہ جو اس ہاتھ سے دیا جائے, سیدھے سے دیا جائے تو اس الٹے والے کو خبر نہ ہو, دائیں سے دیا جائے تو بائیں والے کو خبر نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. تو وہ صدقہ بڑا کامیاب ہوتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے چھپ کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں تو اچھی بات ہے, اور کسی کے تعلق سے بدگمانی ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. قرآن نے کہا ایمان والو بدگمانی سے بچو. بدگمانی بہت بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ کچھ بدگمانی ایسی ہوتی ہیں کہ جو گناہ بن جاتی ہیں. گمان اگر رکھنا ہے کسی کے تعلق سے تو اچھا آپ گمان رکھیے, اس میں آپ کو ثواب ملے گا. بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ اجنبی دشت ہے, ایک عالم تنہائی ہے, زندگی مجھ کو خدا جانے کہاں لائی ہے, کس طرح میں کروں غیروں کی شکایت, آخر میرا گھر لوٹنے والا ہی میرا بھائی ہے.